دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بگ سوچو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے سنا ہوگا اس ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا تھا۔ وہ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا تھا۔ بابر جو تھا وہ اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ ہمایوں نے جلد ترکی، عربی اور فارسی زبان و ادب پر دسترت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم نجم وغیرہ میں بڑی دلچسپی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ پانی پت کی جنگ میں ہمایوں بڑی دل جمی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری امارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی۔ جنگ کنوہا کے بعد ہمایوں نے افغانوں کے ساتھ ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد وہ مزید فتوحات کرنے کے بجائے بدخشاں چلا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد وہ 1530 میں تخت نشین ہوا۔ دوستو، ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقتور جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے معذوری کا اظہار کیا، یعنی سب نے انکار کر دیا۔ آخر ہمایوں نے بڑی محنت کے ساتھ 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اکثر سپاہی ناتجربہ کار تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ شیر شاہ کو جب ہمایوں کی تیاری کی خبر ملی تو اس نے فوراً قنوج کا رخ کیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشیبی جگہ پر کیمپ لگانا پڑا۔ اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئیں اور ہمایوں کے کیمپ والی نشیبی جگہ میں پانی بھر گیا۔ جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اسے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ گئے۔ یوں شیر شاہ نے یہ جنگ جیت لی۔ قنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ نے اس کا تعاقب کیا۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت تھا۔ اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا۔ اب دہلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا، جہاں سے اس نے قندھار کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا عسکری قندھار کا گورنر تھا۔ اس نے مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کی بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا۔ ہمایوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمران کے تعلق خاصے تھے۔ بابر نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مدد حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شاہ شان استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑا پراتفاق طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
ہمایوں 15 برس ہندوستان سے دور رہا۔ اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ شیر سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ وہ ایک اچھا منظم مگر سخت گیر انسان تھا۔ اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی۔ صوبے میں خود مختاری کی لہر چل پڑی۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے۔ اس نے 1554 میں یعنی 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہمایوں نے 1555 یعنی 1555 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ 1556 یعنی 1556 کو ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی، جس کی